ویل ہے ان کے لیے جن کے دل سخت ہیں۔ یہ آیت ابو جہل اور اس کے بیٹے کے لیے نازل ہوئی۔ آیت نمبر 24 میں ظالموں اور مجرموں کا مومنین کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ کیا وہ شخص جو اپنے چہرے سے خدا کے دردناک عذاب کو دور کرنے کی کوشش کرے گا اس شخص کی طرح ہے جو اس دن انتہائی امن اور امان کے ساتھ بسر کرے گا اور ہرگز جہنم کی آگ اس تک نہیں پہنچے گی؟ یہ تعبیر اس لیے ہے کہ چہرہ انسان کے اشرف اعضاء میں سے ہے، اور انسان کے اہم اعضاء آنکھ، کان، ناک اور زبان اسی میں موجود ہیں۔ انسان کی پہچان بھی چہرے کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ جب چہرے کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو انسان اپنے ہاتھ، بازو اور جسم کے دوسرے اعضاء کو اس کے سامنے ڈھال بنا لیتا ہے تاکہ چہرے کی حفاظت کر سکے۔ لیکن دوزخی ظالموں کی حالت اس دن کچھ اس طرح ہوگی کہ انہیں اپنے چہرے کے ساتھ ہی اپنا دفاع کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کے ہاتھ پاؤں تو زنجیر میں جکڑے ہوئے ہوں گے، جیسا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے کہ ہم نے ان کی گردن میں طوق ڈال رکھے ہیں اور ان کے ہاتھوں کو ان کے ساتھ جکڑا ہوا ہے۔ ان کے یہ طوق ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوں گے، لہٰذا ان کے سر اوپر کی طرف ہوں گے۔ انہیں منہ کے بل آگ میں ڈالا جائے گا، لہٰذا ان کا پہلا عضو جو آگ میں پہنچے گا وہ ان کا چہرہ ہے، جیسا کہ سورہ نمل میں ارشاد ہوا آیت نمبر 90۔ اور جو لوگ برا کام انجام دیں گے وہ منہ کے بل آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اس دن ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ عذاب کے فرشتے ان سے کہیں گے کہ یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو تمہارے سامنے آئے ہیں اور تمہیں تکلیف دے رہے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ اپنے اعمال کی سزا بھگتو، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ اپنے اعمال کا مزہ چکھو۔ تو جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، تو ان پر عذاب الہی ایسی جگہ سے آیا جہاں کا وہ وہم و گمان بھی نہ رکھتے تھے۔ آیت نمبر 25۔ گزشتہ قوموں میں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون نے رسولوں کو جھٹلایا، ان کی نافرمانیاں کیں، جس کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب نازل ہوئے۔ یہ عذاب الہی ایسی جگہ سے ان پر نازل ہوئے جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ یہ لوگ سکون میں تھے کہ اچانک ہر چیز تہوبالا ہو گئی اور ان کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ خدا نے انہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی ذلت و خواری کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے اگر وہ جانتے۔ آیت نمبر 26۔ دنیا میں قوموں پر آنے والے عذاب کی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں اور ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے تاکہ لوگ نافرمانیوں سے دور رہیں۔ دنیا کا عذاب ہی انسان برداشت نہیں کر سکتا تو آخرت کا عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ آخرت کی رسوائی زیادہ شدید ہے۔ دنیا کا عذاب وقتی ہے۔ دنیا کے عذاب کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یعنی یہ عذاب توبہ اور استغفار سے ٹالا جا سکتا ہے، مگر آخرت کے عذاب کو کسی بھی صورت میں ٹالا نہیں جا سکتا۔ اور پھر ارشاد ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں پیش کی ہیں اس قرآن میں، شاید وہ متوجہ ہو جائیں۔ یہ قرآن فصیح عربی اور ہر قسم کی غلطی سے خالی ہے، شاید وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ آیت نمبر 27 اور 28۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے مطالب میں کسی قسم کا کوئی شک اور ریب نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں سینکڑوں سال میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ یہ قرآن فصاحت و بلاغت کا مجموعہ ہے۔ اس کا وصف یہ ہے کہ قرآن کے معنی پڑھنا ہے۔ اس کی آیات نماز میں، دعاؤں میں پڑھی جاتی ہیں۔ اس کا دوسرا وصف یہ ہے کہ قرآن عربی میں نازل کیا گیا اور عربی کا لفظ خود فصاحت کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہی ارشاد ہو رہا ہے کہ اس کی آیات میں کشش اور شیرینی پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی تلاوت سن کر دل بھر آتے ہیں اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں کی ہدایت مل جاتی ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ یہ غیر ذی اوج ہے۔ اوج کو اگر عین کے زبر کے ساتھ پڑھیں تو اس کا مطلب ظاہری انحراف ہے، اور اگر عین کی زیر کے ساتھ پڑھیں تو اس کا مطلب کجی ہے، یعنی یہ کلام ہر قسم کی کجی سے اور ہر قسم کی ریب سے پاک ہے۔ کسی قسم کی کجی اور ٹیڑھا پن اس میں نہیں۔ اس کی آیات ہم آہنگ ہیں، اس کی تعبیریں بولتی ہیں، اس کی عبارتیں ایک دوسرے کی مفسر ہیں۔ قرآن کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ شاید پڑھنے اور سننے والے
پرہیزگاری اختیار کریں۔ خدا نے ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک شخص تو ایسا ہے جو کئی شرکاء کی ملکیت ہے، اور ایک شخص ایسا ہے جو صرف ایک ہی شخص کے سامنے سرے تسلیم خم کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ حمد خدا کے لیے مخصوص ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ آیت نمبر 29۔ اللہ اس شخص کی حالت بیان کرتا ہے جو بہت سے جھگڑالو شریکوں کا غلام ہو، اور وہ شخص جو پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہو۔ تو کیا ان دونوں کی حالت برابر ہو سکتی ہے؟ مقصد آیت یہ ہے کہ ایک مشرک بیک وقت